فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں سزا کا بھی بیان ہے، اور سزا کے ساتھ ساتھ اس میں توبہ کا بھی ذکر ہے کہ اگر ایسا بندہ احساس ہو گیا وہ توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا اعادہ کرے، اور جو سابقہ کر چکا اس کی تلافی کر کے چاہے وہ معاف کرا لے یا چاہے وہ اس کا جو چیز نقصان کی ہے اس کو بھر دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اب یہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحیم ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ایک تو یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا جس کا مفہوم، جب بندہ چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت یعنی چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی انہی سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب چور چوری کرے تو اس نے ایمان کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اس وقت وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا جب وہ چوری کر رہا ہو۔ ظاہر ہے اگر کسی کی یہ عادت لگ جائے، یہ عادت پھر نہیں چھوٹتے۔ اس چیز سے ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ چوری حکمن تو یہی چیز ہے کہ کسی کی چیز کو اٹھانا بغیر اس کی اجازت کے، اس انداز میں۔ لیکن اگر ہم دوسرے انداز سے سوچیں، چوری فقط چیز بھی نہیں ہے، چوری سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جس میں کسی کا نقصان ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک انداز میں فرمایا گیا کہ نماز یعنی بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز میں بھی چوری ہوتی ہے کہ جو اس کے رکوع اور سجود صحیح طرح سے ادا نہ کرے۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ کسی کی چیز نہیں اٹھائی لیکن اپنا وہ نقصان کر رہا ہے، تو یہ تو وہ بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے فقط رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا، چور تو اس کو کہا گیا، اور فقط چور نہیں بلکہ بدترین چور کہا گیا، اور جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو تو اس کا مقام کیا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں اگر بحیثیت والدین اپنی اولاد کے حقوق سے چوری نہ کرے، بحیثیت اولاد والدین کے حقوق سے چوری نہ کرے، اسی طرح سے بحیثیت سربراہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے حقوق سے چوری نہ کرے، بحیثیت ماتحت اپنے بڑوں کے حقوق سے چوری نہ کرے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اگر دیکھے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں بنتی ہیں جن سے وہ جان چھڑاتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، چیزیں چھپتا ہے یا چھپاتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تمام تر معاملات میں صحیح انداز میں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔